بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تیسرے روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فی بجودک یا اجود الاجودین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی دعا کا جو ظاہری ترجمہ بنتا ہے، اے میرے معبود، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما اور مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا۔ مجھے ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ اس دعا میں چند الفاظ کی مختصر تشریح۔ پہلے جملے میں اللہم ارزقنی فیہ الذہن، ذہن سے مراد سمجھ، فہم اور ادراک کی قوت۔ ذہن بہت سارے بندوں کا شاید کوئی جس کو آپ اگر عقل سے تعبیر کریں تو شاید وہ ہو، لیکن سمجھ، اصل سمجھ ہے، سمجھ کا یا فہم کا یا ادراک کا ہونا وہ الگ ہے۔ مجھے دین کو سمجھنے کی صلاحیت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کر، یہ ذہن ہے کہ میں حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز کر سکوں۔ قرآن مجید میں متعدد بار سوچنے، سمجھنے، عقل رکھنے کے حوالے سے آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ ماہ مبارک صرف نماز یا فقط زبانی قرآن مجید کی تلاوت یا تسبیحات فقط پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ماہ رمضان فکری بیداری کا نام ہے کہ انسان سوچے، غور کرے، اپنے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا یا ان کا سمجھنا۔ وہ ماہ مبارک میں اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا، معلومات کو جمع کرنا، مثلا آپ کو کتاب پڑھتے ہیں، اس سے معلومات کا ذہن میں جمع ہونا۔ وہ فقط جمع ہونا کافی نہیں ہے، سمجھنا، مثلا احادیث ہے، علماء کے اقوال ہیں، معصومین کی سیرت ہے، تو اس کا فقط علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا
اور پھر اس میں جو قول یا اقوال آپ نے پڑھے ہیں وہ یقیناً حق ہیں، ان کو قبول کرنا، اور پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ آپ ایک فرمان پڑھتے ہیں، چاہے آیت پڑھتے ہیں، چاہے معصوم کا فرمان پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور تلاوت قرآن کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھ کے کریں، اور سمجھ کے کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ قال الصادق علیہ السلام، کمال العقل فی ثلاثہ، التواضع للہ، وحسن الیقین، والصمت الا من خیر۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمال عقل، عقل کی تکمیل تین چیزوں میں ہے: اللہ کے سامنے تواضع، انکساری، حسن و یقین، اور تیسرا خیر کی بات کہنے کے علاوہ خاموشی۔ ایک سوال ہے کہ انسان کتنا بولے، کم بولے، زیادہ بولے۔ اگر وہ خیر نہیں ہے تو بالکل خاموش رہے، اور اگر خیر ہے تو پھر بولے، پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیر کے علاوہ باقی چیزوں پر بولنے کی پابندی ہے، جو خیر نہیں ہے اس سے خاموش رہے۔ قال علی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا تم العقل نقص الکلام۔ فرماتے ہیں جب عقل کامل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں، گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ دانا اور عقل مند آدمی بے فائدہ گفتگو اور باتیں کرنے سے گریز کرتا ہے۔ الذہن والتنبیہ، تنبیہ خبردار کرنا، جگانا، متوجہ کرنا۔ ماہ مبارک رمضان غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے، سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے، اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے۔ الذہن والتنبیہ سے مراد فقط عقل نہیں ہے، بلکہ جاگتی ہوئی عقل مراد ہے، بیدار عقل مراد ہے۔ دعا کا دوسرا جملہ باعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، مجھے نادانی، ناسمجھی اور بے راہ روی سے دور رکھ۔ سفاہت ہلکا پن، جذبات میں بہہ جانا، گناہ کو معمولی سمجھنا، عقل کے خلاف فیصلہ کرنا۔ معصوم کا فرمان ہے، المومن کیس فی الآخرہ، مومن دانا ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، احمق نہیں ہوتا، دانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سمجھ رکھتا ہے آخرت کے بارے میں۔ اس کے سامنے جب دو
چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، دنیا اور آخرت۔ دنیا عارضی فائدہ، آخرت دائمی فائدہ۔ دنیا کی لذت عارضی، آخرت کی لذت دائمی۔ دنیا چند روزہ، آخرت ہمیشہ کے لیے۔ وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت کو ترجیح دیتا ہے کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تموی، باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، دھوکہ، منافقت اور دکھاوا، جسے آپ ریاکاری کہتے ہیں۔ ماہ رمضان ریاکاری کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ روزے کی مثال لے لیں۔ نماز میں انسان ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا۔ ماہ رمضان میں روزہ دکھاوے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ روزہ خلوت میں بھی روزہ ہوگا، جلوت میں بھی روزہ ہوگا، یعنی ان مفترات سے بچنا ہوگا۔ نماز میں وہ کر سکتا ہے کہ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے لوگوں کو دکھائے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، لیکن روزے میں نہیں کر سکتا۔ وہ اگر دکھاوا کرے گا کہ لوگوں کے سامنے روزہ نہ ہو اور لوگوں کے سامنے ثابت کرے گا کہ مجھے روزہ ہے، تو روزہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو روزہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ چھپ کے کھاتا ہے یا چھپ کے پیتا ہے تو وہ تو روزہ ہے ہی نہیں۔ نماز میں اس طرح نہیں ہے، نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ ماہ مبارک ریاکاری اور دکھاوے کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس جملے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا، اور جو ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ہر بندے کو، یا اللہ مجھے بے وقوفی، نادانی، بے راروی، گمراہی اور دکھاوے سے عمل کرنے سے بچا۔ میں جو عمل کروں تیری ذات کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، اس عمل کو انجام دوں۔ تیسرا دعا کا حصہ، وَاجْعَلْنِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِي، مجھے اس ماہ مبارک میں جو تو نازل کرے اپنی عطاؤں میں سے حصہ عطا کر۔ ماہ رمضان نزول خیر کا مہینہ ہے۔ اللہ کی ذات اس میں رحمت کی موسلا دھار بارش نازل فرماتا ہے، اور گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے اس رحمت کو طلب کرنے والا جو اللہ نازل کر رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ زمین و آسمان میں فرشتہ بھی ندا کرتا ہے، کوئی ہے جاگنے والا، بیدار، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے والا۔ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ، قرآن کا نزول، رحمت پروردگار کا نزول، مغفرت اور بخشش کا نزول، برکت کا نزول، اور شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین کا نزول۔ پروردگارا، ان ساری نعمتوں سے مجھے محروم نہ رکھ، میرا حصہ ان میں ضرور رکھ۔ بجودک یا اجود الاجودین، یہ سب کچھ تیری سخاوت، تیری عنایت کے صدقے میں ہے، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ جود بغیر احسان عطا کرنا،
بغیر سوال کے عطا کرنا، جو سوال کرتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، جو سوال نہیں کرتے انہیں بھی دیتا ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، اور جو عبادت نہیں کرتے انہیں بھی دیتا ہے۔ ایک معروف ہے جملہ، روایت، اور اس کا حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، حوالہ اس کا مولانا ذیشان حیدر آل اللہ مقامہ ہے۔ وہ اپنی ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے تو فرعون نے کہا تھا موسیٰ اپنے خدا سے کہنا میرا رزق بند کر دے، میں نہیں مانتا اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات نہ کی، خالق اکبر نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے بندے کا پیغام نہیں دیا، پروردگارہ تو جانتا ہے وہ تیرا گستاخ بندہ ہے، موسیٰ تیرا فرض ہے پیغام دینا، جا کے اسے بتانا جو کہہ رہا تھا میں تجھے نہیں مانتا میرا رزق بند کر دے، اسے کہنا تیرا کام تھا میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا، میرے سامنے جھکنا، میرا کام ہے رزق دینا، اگر تو نے بندگی چھوڑ دی ہے تو میں ربوبیت کیسے چھوڑوں؟ میرا کام عطا کرنا ہے، کوئی مجھے مانے اسے بھی عطا کروں گا، نہ مانے اسے بھی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مالک حقیقی سے حقیقی معنوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دعا کا آخری پیغام، آخر میں جو پیغام ہے، دعا یہ کرنی چاہیے پروردگارہ مجھے ایمان اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے غفلت سے بیدار کر، جہالت اور دکھاوے سے بچا، اور ماہ رمضان کی برکتوں میں پروردگارہ میرا حصہ بھی شامل کر اور مجھے بھی عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔